اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے، آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد نبیل نیل اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جملہ آج میرا کہنا غلط ہوگا کہ آپ محفوظ ہوں گے، کیونکہ میرے نزدیک نہ تو آپ محفوظ ہیں اور نہ ہی میں محفوظ ہوں، نہ ہی آپ کے گھر کی خواتین محفوظ ہیں اور نہ ہی میرے گھر کی خواتین محفوظ ہیں۔ ناظرین، آج پھر ایک نازک کلی کو جو ہے پھول کی طرح جناب جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ ابھی کل ہی میں نے آپ کو ایک پھول کو جڑ سے اور ٹہنی سے الگ کرنے کی داستان سنائی تھی، اور ابھی حال ہی میں جو ننا منا تازہ ترین اور پیارا سا نازک سا پھول ابھی باہر نکل ہی رہا تھا، کھل ہی رہا تھا، بے رحمی سے اس کو بھی نوچ لیا گیا، اس کو بھی پکڑ لیا گیا، اس کو بھی جناب کرچی کرچی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور اس سے اپنی ہوس دور کی گئی۔ جناب آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں اور کیا بات کرنے والا ہوں۔ تو جناب کل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سندھ میں جناب یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ تو چلو ایک خاتون کے ساتھ ہوا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ ہوا تھا، قابل قبول تو وہ بھی نہیں ہے، حیوانیت کا درجہ تو وہی ہے، مگر آپ تصور کیجئے صرف 7 سال کی بچی، صرف 7 سال کی بچی جس کا نام ماریہ تھا، لاہور کے علاقے ضلع محمد میں اس کو اجتماعی زیادتی کے بعد جناب مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور جناب ایک نیوز میں، ایک رپورٹ میں میں نے یہ بھی پڑھا، اور اس کو پڑھنے کے بعد میرے حواس باختہ نہیں ہو رہے یار۔ آپ چیک کریں، اس کے کہا جا رہا ہے کہ اس کی جسم کے اس کو بری طرح توڑا گیا، اس کی گردن، اس کی ٹانگیں، اس کے بازو اس کو توڑا گیا۔ پہلے اس کو اچھی طرح نوچا گیا، اس سے اپنی درندگی ہوس پوری کی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے جسم کے مختلف حصوں کو توڑا گیا۔ میں تصور نہیں کر سکتا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ معاشرہ تصور کر سکتا ہے جو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، ایک اسلامی نظریہ پاکستان ہے، پاکستان ہے، پاکستان ہے، پاکستان ہے، جس کی بنیاد ہی کلمے پر رکھی گئی تھی، جس کی بنیاد ہی جناب اسلام پہ رکھی گئی تھی، جس کی بنیاد انصاف پہ، مساوات پہ رکھی گئی تھی، برابری پہ رکھی گئی تھی، جو ہے حفاظت پہ رکھی گئی تھی۔ آپ چیک کیے، زمانہ جہالت کو گزرے صدیاں بیت گئیں، برسوں بیت گئیں، لیکن جو جنگ تب جاری تھی اب بھی وہی جاری ہے۔ تب بھی ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے صحابہ عورتوں کو عزت دینا چاہتے تھے، ان کی عزت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تب عورتوں کو باندی بنایا جاتا تھا، سریعام بنایا جاتا تھا، لیکن اب ان کو چھپ چھپا کے بنایا جاتا ہے اور اس سے بھی گھٹیا اور غلط حرکتیں کی جاتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ میں ایک رپورٹ کے مطابق بتایا کہ پچھلے 5 سالوں میں صرف بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں نا، 22,000 کیسز تھے۔ اگر میں روزمرہ کی بات کروں تو ایک رپورٹ کے مطابق کم از کم 9 جناب 9 بچوں کے ساتھ ایک دن میں زیادتی کی جاتی ہے، اور اس میں رپورٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 1-2، اور 1-2 جو رپورٹ ہوتے ہیں نا، اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ کسی نہ 0.1% کو بھی جو ہے سزا نہیں دی جاتی۔ اب اس کیس میں بھی دیکھ لیا جائے، پولیس کو پتہ ہے جو ہے گناہ جو ہے ثابت ہو چکا ہے، مجرم ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مجرم ہے، مگر پولیس جو ہے اس کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی اور قانون کے تحت مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ ناظرین، آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں کیا ہم لوگ کبھی اپنی ماؤں بہنوں کو جو ہے محفوظ تصور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایک اور رپورٹ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو بچے ہیں وہ 4 سے لے کے 10% تک جناب ملازمت کرتے ہیں، اور جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہوتی ہے، بچیوں کی ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ
جو بچوں کو پڑھا نہیں پاتے یا جو مقروض ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، مزدور طبقہ ہوتے ہیں، وہ اپنے گاؤں کے وڈیرے، چودھری اور جو بڑی بڑی اسامیاں ہوتی ہیں نا، ان کو جو ہے کچھ پیسوں کے عوض اپنے بچے دے دیتے ہیں یا کچھ تنخواہ کے عوض بچے دے دیتے ہیں، اور وہ وڈیرے، وہ چودھری، وہ جانور صفت لوگ ان سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، رات کو ان سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، اور دن سے اپنے جوتے صاف کرواتے ہیں، اپنے کپڑے دلواتے ہیں، اپنے برتن منجواتے ہیں، اپنے صاف ستھرائی گھر کی کرواتے ہیں۔ ناظرین، وہ ماں باپ بھی کچھ نہیں کہہ پاتے کہ وہ وڈیرا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ چودھری ہے، ہم نے اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ طاقتور ہے، ہم اس کے مقروض ہیں۔ ناظرین، زیادہ تر کیسز جو ہیں دب جاتے ہیں، کوئی عزت کے ہاتھوں، کوئی کمزوری کے ہاتھوں، اور کوئی دباؤ کے ہاتھوں۔ جو سامنے منظر عام پر آتے ہیں اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ لہٰذا میری اپیل ہے، میری درخواست ہے، میری گزارش ہے، یہ ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے، خدارا یہ ایک اسلامی ملک ہے، ہمیں قانون اتنا مضبوط بنانا چاہیے، اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ ایسے جو درندے ہیں، ایسے جانور صفت لوگ ہیں، ایسے حیوان ہیں، ایسے ذلیل و خوار لوگ ہیں جو کہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، جو کہ عزت کو عزت نہیں سمجھتے، ان کو ایسا عبرتناک جو ہے نمونہ بنانا چاہیے، ایک ایسی سزا دینی چاہیے، ان کو کوڑے مارنے چاہیے، ان کو ننگا گلیوں میں پھرانا چاہیے، ان کو جناب اب میں کہتا ہوں آگ لگا دینی چاہیے، سریعام ان کو مٹی میں دبا دینا چاہیے، ان کو زمین تلے درگور کر دینا چاہیے، سنگسار کرنا چاہیے۔ ہر اذیت ناک اور دردناک جو چیز ہے ان کے ساتھ وہ کرنی چاہیے تاکہ یہ ایک ایسا نمونہ بنے، ایک ایسی اگزامپل سیٹ ہو کہ پوری دنیا جب بھی اس بارے میں سوچے، اس پہ کپ کپائے، ان کو یاد آئے کہ اس فلاں کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور اس کے جو گناہ کیا تھا اس کے بعد اس کو اتنی بڑی سزا ملی، اس کو اتنی نہ رولا گیا، اس کو مارا پیٹا گیا، اور جانور سے بھی بدتر سلوک کیا گیا۔ تو لہٰذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا، پھر ہی ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے عدلیہ دیکھ لیجئے، ہماری وفاقی حکومت دیکھ لیجئے، ہماری جناب صوبائی حکومت دیکھ لیجئے، ہمارا میڈیا دیکھ لیجئے، سب خاموش ہیں۔ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے جسٹس فار ماریا، لیکن آپ جانتے ہیں ٹرینڈوں سے کیا ہوتا ہے، ہزاروں ٹرینڈ ڈیلی چلتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ اس پہ جو ہے ٹویٹس کرتے ہیں، ری ٹویٹس کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، لائکس کرتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کم ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے حکومت سے، عدلیہ سے، پولیس سے، لہٰذا کچھ سوچیے، اور لوگوں سے بھی کہ ایسا درندہ آپ کو کہاں بھی نظر آئے اس کو عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ اگر پولیس قانون کے مطابق کام نہیں نہ کرے گی پھر درندوں کو اور جانوروں کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے کہتے ہیں نا، کوئی کتا بیمار ہو جائے یا اس کو کوئی بیماری لگ جائے، جو وہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے نا تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہی، یہ لوگ حیوان ہیں، یہ میں کیا کہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر ایسے لوگوں کو جناب عبرت بنانا ہوگا۔ اگر ہم عبرت نہیں بنائیں گے تو یہ حادثات ہوتے رہیں گے، پھر چاہے زینب قتل کیس ہو، پھر چاہے شیخ عثمان ہو، شیخ دانش ہو، اور یہ بچی ماریا ہو۔ تو لہٰذا اس بارے میں سوچئے، سمجھیے اور کچھ کیجئے۔ شکریہ۔